السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو 5 وقت اپنے گھر بلانے کے لیے، اپنے سے بات کرنے کے لیے نماز عطا کی، اور نماز کی طرف بلانے کے لیے اذان عطا فرمائی. اذان کا بھی ایک الگ قصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام مجتمع ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں اس بات پر کہ نماز کے وقت میں کیسے اکٹھا کریں. گھڑیاں تھیں نہیں، الارم تھے نہیں، تو مختلف مشورے دیے. کسی نے کہا نکارہ بجا دیا جائے، کسی نے کہا آگ جلائی جائے، دھواں کیا جائے، کسی نے کہا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا جائے. کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اٹھتے ہیں، گھروں کو چلے جاتے ہیں. پھر صحابہ اکرام آتے ہیں اور کوئی کہہ رہے اذان کے کلمات، کسی کو خواب میں نظر آتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ کلمات سناتے ہیں، اور ان کلمات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلیم فرماتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ اذان دینے کی اجازت مرحمت فرمائی جاتی ہے. یہ تو آ گیا اذان شروع کیسے ہوئی، اذان کے کلمات کہاں سے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام شدہ الفاظ ہیں. اب اذان کا ادب اور احترام کیا ہے؟ تو ظاہری ادب بھی ہے، باطنی ادب بھی ہے. ظاہری ادب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو، انسان دنیاوی سارے کاموں کو چھوڑ دے. کیوں؟ کیونکہ یہ بلاوا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف جانے کا. الفاظ بھی اللہ کے بتائے ہوئے، سکھلائے ہوئے، اور بلا بھی اللہ کی طرف جا رہا ہے. ادب یہ ہے کہ آدمی خاموش ہو کر آرام سکون کے ساتھ ان کلمات کو سنے اور ان کا جواب دے. ایک یہ ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ عملی طور پر بھی اس کا جواب دے، یعنی اٹھے اور مسجد کی طرف چل پڑے نماز کے ارادے سے. بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی آیا اور واش روم جانا چاہتا ہے، اور اتنے میں اذان شروع ہوگی، وہ رک گیا. اذان ختم ہوئی اور اس کے بعد وہ واش روم گیا، اس نے وہاں پر تقاضے بشریت ادا کیا اور استنجا کیا اور واپس آیا، پھر وضو کیا، نماز میں شریک ہو گیا. اب یہ نماز کے اندر شریک تو ہو رہا ہے، اور باقی نمازوں میں فجر، ظہر، عصر، عشاء، 4 نمازوں کے اندر تو اذان اور نماز کے اندر کم و بیش 15 منٹ کا وقفہ تو ضرور ہوتا ہے. لیکن مغرب کی اذان، اقامت اور نماز یہ جڑے ہیں. اذان ہوئی، دعا پڑھی، اقامت ہوئی، جماعت کھڑی ہو گئی. اب وہ شخص جو نماز کے لیے آیا تھا، وضو کر کے نہیں آیا تھا، وہاں آیا، تقاضے کے لیے آیا، اذان شروع ہو گئی. اذان کے ادب میں وہ رکا رہا. تو کیا اس شخص کے لیے ایسا کرنا درست ہے، یا کوئی آیا اور ڈائریکٹ واش روم چلا گیا، اذان ہو رہی تھی؟ تو اصل ادب تو یہ ہے کہ اب تو الحمدللہ گھڑیاں موجود ہیں، موبائل، اسمارٹ فون موجود ہیں، اپلیکیشنز ہیں. نماز سے، اذان سے 5 منٹ پہلے کا ہم ایک الارم لگا سکتے ہیں کہ ہمیں وہ متنبہ کر دے کہ بھائی نماز کا وقت ہونے والا ہے، تو آدمی نماز کی تیاری میں لگ جائے. لیکن ایسا کوئی شخص آ گیا اور ابھی وہ بیت الخلاء نہیں پہنچا تھا، اذان شروع ہو گئی، تو نماز کے اندر دونوں خباستوں میں سے ایک، چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا پیشاب ہو، تقاضا جو بھی ہو، اس کو روک کے رکھنا نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو وہ بھی ادا کرنا ہے، اور ادھر سے رکعت بھی جاری ہے. اگر تو ایسی کیفیت ہے کہ نماز کی رکعت بھی فوت ہو رہی ہے اور پیشاب کو وہ روک سکتا ہے آسانی کے ساتھ، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اذان ختم ہو، پھر وہ تقاضا بھی کرے، وضو بھی کرے، نماز کو پہنچ جائے. اور اگر ایسی کیفیت ہے کہ وہ روکے جانے سے پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے، اس کو مثانوں کا مسئلہ ہے، کوئی اور بیماری ہے، شوگر کا مریض ہے، کپڑے بھی اس کے بے نمازی ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر ایسا شخص چلا جائے، تقاضا ادا کرے، اور پھر وضو کرے اور نماز میں شامل ہو جائے. بہرحال سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ آدمی ہر وقت باوضو رہے اور نماز کی تیاری نماز سے پہلے کر لے، اذان سے پہلے کر لے. یہ اقامت صلاح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن مجید میں یصلون کا لفظ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے. جہاں سے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، شروع کی آیات میں یقیمون الصلاۃ، صفت بیان کی نماز کو قائم کرنے والے. حکم دے رہے تو اقیم الصلاۃ، صلو کا لفظ نہیں فرمایا. اقامت صلاح، اقامت کہتے ہیں کسی چیز کو بالکل سیدھا کھڑا کرنا. تو اقامت صلاۃ یہ ہے کہ آدمی اس کے مستحبات، سنن، واجبات، فرائض سب کی جو ہے وہ ادائیگی میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ کرے. مسواک بھی کرے، دعا بھی پڑھے، کم سے کم پانی استعمال کرے. اور دوسری بات، مسجد کے اندر جو وضو خانے ہوتے ہیں، یاد رکھیے یہ مسجد کے وضو خانے یہ مسافروں کے لیے ہوتے ہیں، یہ مہمانوں کے لیے ہوا کرتے ہیں، یا کوئی بیمار ہے اس کے لیے ہوا کرتے ہیں. اہل محلہ کے لیے نہیں ہوا کرتے. بڑی بری عادت ہے. حدیث کیا ہے؟ جو شخص نے گھر میں وضو کیا، حدیث کا مفہوم ہے، جس شخص نے گھر میں وضو کیا اور مسجد کی طرف نماز کے ارادے سے چلا، کوئی اور ارادہ شامل حال نہیں،
اس طرح گویا احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا ہے، ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے۔ سارے آپ محدثین سے پوچھ لیں، یہ نیکی اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو نماز کے لیے گھر سے تیاری کر کے وضو کر کے نکلتا ہے، جو صرف ارادہ لے کر نکلتا ہے، اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے میرے بھائی۔ اب جا بھی رہے ہیں اور وہاں پر جا بھی رہے ہیں، پانی بھی استعمال کر رہے ہیں اور اتنے قدموں کا ثواب بھی ہم چھوڑے جا رہے ہیں، تو گھر سے وضو کر کے آئے۔ وہ تو تبلیغی جماعت والے، کوئی اور مسافر باہر کا، بازار کی مسجد ہے تو وہاں پر جو لوگ دکاندار ہیں ان کے لیے وہ وضو خانے استنجا خانے ان کے لیے وہ رعایت کی گئی ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، اعتکاف والوں کے لیے۔ یہ ہم محلے والوں کے لیے نہیں ہوتی کہ اٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں وہی وضو کر رہے ہیں، اور پھر جب بات آ جاتی ہے بل کی اور چندے کی، موٹر خراب ہوگی تو پھر ہاتھ مولوی صاحب کی طرف، انگلیاں مولوی صاحب کی طرف، موٹر خراب ہوگی۔ یہ بھی ایک عجیب تماشا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، میں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ جتنا حق وراثت رکھتے ہیں اتنا حق خدمت بھی والدین کی کیا کریں۔ اسی طرح سے بالکل اسی طرح جتنا آپ مسجد کی آسائشات کو استعمال کر رہے ہیں اتنا چندہ بھی دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ جس طرح گھر کا میٹر بجلی کا کاٹتے ہیں تاروں کو، پھر بھی کچھ نہ کچھ بل آتا ہے، تو مسجد کی بقا، مسجد کے قیام کے لیے، مسجد کی آبادی کے لیے کچھ پیسے تو آپ نے ہر مہینے دینے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں آپ جتنا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، میں نے کئی مرتبہ مشاہدہ کیا، ایک مسجد میں بھی خدمت کر رہا ہوں کہ اکیلا شخص آتا ہے، وہاں پنکھا چل رہا ہے، یہ پیچھے کھڑا ہوگا، الگ سے پنکھا لگائے گا، نیچے کھڑا ہو جائے گا۔ چندے کی بات کی جائے تو اس وقت پھر آگے سے دانت دکھائے جاتے ہیں، آنکھیں دکھائی جاتی ہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ بہرحال موضوع ہمارا یہ ہے کہ اذان کے وقت میں اگر واش روم جانے کی حاجت آ جاتی ہے تو جانا ادب کے خلاف نہیں، رک جانا غایت درج ادب ہے۔ ایک طرف نماز کی رکعت جا رہی ہے، نماز فرض ہے، اس کا تکبیر تحریمہ کا اپنا ثواب ہے، اور ایک طرف یہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ روک سکتا ہے رک جائے، اذان کے بعد جائے، اور اگر اذان کے دوران بھی چلا گیا تو کوئی کافر نہیں ہو جاتا میرے بھائیوں۔ اور اذان کی فضیلت، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری امت کے مؤذن لمبی گردنوں والے ہوں گے، دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ مؤذنین ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں مجھے اور آپ کو اذان کا جواب دینے کی، کلمات کے ساتھ بھی اور عملی طور پر بھی، وضو کر کے باوضو ہو کر اچھے صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مسجد جانے کی، باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔